حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل و اکمل اتباع میں موجود ہے۔ آپ نسبت والے ہیں، علامہ صاحب کی بھی نسبت جڑی ہے، عمر بھائی بھی نسبت والے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دروس اور بشمول اس کے جس بھی مقام پر کوئی محفل ہوتی ہے اس کا مقصود کیا ہے؟ میرے پیر و مرشد میرے ہادی حضور بابا جی ابو انیس قدس سرہ العزیز نے فرمایا، ایک نے کہا کہ اسے یہاں سے کیا ملا، دوسرے نے سن کر جواب دیا کہ یہاں ہر کسی کو ایک ہی چیز دی جاتی ہے، دنیا سے نفرت اور دین سے رغبت۔ اسے بھی وہ چیز پیش کی گئی، اگر وہ قبول نہ کرے تو پیش کرنے والا کیا کرے؟ ہر طریقت کا مدعا و مفہوم دنیا سے بے رغبت ہو کر دین کو بلند کرنا اور دل کو روشن کرنا ہوتا ہے۔ اگر یہ نہیں گویا کچھ بھی نہیں۔ جس کسی نے اس کو مانا طریقت اس کو مان گئی، ہر کسی کو نہیں مان سکتی۔ اللہ ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ، آج یکم رمضان مبارک، حبیب علیہ السلام کی سنت مطہرہ 3 ہیں جی اس کے درجے۔ پہلی یہ حدیث جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو سنت مطہرہ پر عمل ہو رہا۔ دوسرا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل جو آپ علیہ السلام نے کیا، وہ بھی ہے سنت مطہرہ۔ اس کا ایک تیسرا درجہ ہے، وہ ہے سکوت۔ حبیب علیہ السلام کے سامنے کوئی عمل کیا گیا، آپ علیہ السلام خاموش رہے، منع نہیں فرمایا، وہ بھی سنت مطہرہ ہے۔ اب حبیب علیہ السلام نے رمضان کیسے گزارا، یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے حبیب علیہ السلام نے سارے سال میں ایک ماہ مبارک ایسا مقرر فرمایا ہوتا کہ جس میں آپ غار حرا میں جا کے عبادت فرمایا کرتے تھے۔ یہ بات بڑی کمال ہے، اتنا بڑا پیغام کہ ہم نے رمضان مبارک کو گزارنا کیسے ہے؟ اعلان نبوت سے پہلے علماء نے لکھا ہے کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ وہ کون سا مہینہ ہوتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص فرمایا ہوتا، وہ کون سا مہینہ تھا؟ قرآن نے اس کا جواب دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کیونکہ وہ مہینہ ایسا برکتوں والا مہینہ تھا کہ جس میں ایک دن اللہ کی طرف سے آنے والے نے آ کے عرض کی کہ سونیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھی اپنے رب کے نام سے جو بڑا عظمتوں والا ہے، بڑا کریم، بڑا بزرگ ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان گزارنے کا تو اعلان نبوت سے بھی پہلے طریقہ پتا تھا، بڑا برکتوں والا مہینہ۔ پھر دوسرا عمل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رمضان مبارک سے انتہا درجے کی محبت والی بات ہے۔ اذا دخل شہر رجب، جب رجب المرجب کا ہی مہینہ داخل ہو جاتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا رجبا و شعبان و بلغنا رمضان۔ فرمایا کرتے تھے کہ مولا
ہمارے لیے رجب و شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان مبارک جیسے بابرکت مہینے تک پہنچا۔ رمضان مبارک سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا عالم یہ ہوتا کہ آپ اللہ کے حضور دعا فرمایا کرتے تھے۔ رمضان مبارک کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اہتمام کا جو معمول ہوتا وہ یہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان المعظم کے جب روزوں کے بارے میں پوچھا گیا نا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں عبادت ہی رمضان مبارک کے استقبال کے لیے کی جاتی ہے۔ یہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول۔ آپ میں سے کوئی شخص اگر اپنی کیفیت کو بدلنا چاہتا ہے اس کے لیے کوئی اور ران نہیں ہے، حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہے، نسبت ہے، خود سے تو کچھ نہیں ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پاسداری سے بات بننی ہے۔ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع آ گئی نا، دیکھیں آپ جب کسی نیک اللہ کی بندے سے آپ کی نسبت ہوتی ہے تو بندے کی کیفیت کیسے بدل جاتی؟ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں دیکھ الغوزہ سکی لکڑی اگ وچ بالن والی، ہر جائی رکھنا موری تے اندر اس دا خالی، تے مرداں منہ لا لیا اس نو تے کج لئی ہر موری، نیک انیک آوازاں کڈے پھوک جدوں وچ ٹوری۔ جب کسی مرد قلندر کے ہاتھ میں کسی کا ہاتھ آ جائے نا تو اس کی رخ بدل جایا کرتا ہے۔ مولانا روم تھے نا تو وہ پڑھا رہے تھے تو شاہ شمس تبریزی علیہ رحمہ کو گزر ہوا، انہوں نے مولانا روم سے پوچھا یا شیخ کی علم ایست، اے شیخ یہ کون سا علم ہے؟ مولانا روم فرماتے ہیں ای قال است لا نمیدت، یہ قال ہے آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ شاہ شمس تبریزی علیہ رحمہ نے ایسے جھپٹ کر مولانا کی کتابیں اٹھائیں اور قریب کے حوض میں گرا دی۔ مولانا روم کی چیخیں نکل گئیں، کہا میری ساری زندگی کا سرمایہ آپ نے برباد کر دیا۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ تمہارا سرمایہ ہے؟ آپ حوض میں گئے، ایک ایک کتاب نکال کے اسے جھاڑتے ہیں، کتاب میں سے پانی کے بجائے مٹی کی دھول نکلتی ہے۔ آپ نے ساری کتابیں حوالے کر دی۔ جب جانے لگے تو مولانا روم علیہ رحمہ نے ان کے دامن کو پکڑ کے کہا یا شیخ این علم ایست، اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سا علم ہے؟ فرمایا این قال است لا نمیدت، فرمایا یہ ای حال است لا نمیدت، فرمایا یہ حال ہے آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہیچ کس از نزد خود چیزیں نہ شد، مولانا نے کہا کوئی بندہ خود سے کوئی بندہ بن ہی نہیں سکتا۔ میرے شیخ نے فرمایا بندہ ہی بندوں کو بندہ بنایا کرتا ہے اور بندہ ہی ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ تو کہا ہیچ آہن خنجر تیزی نہ شد، آگ میں پڑا پڑا لویا کبھی بھی تیز تلوار نہیں بن سکتا، کہ خنجر نہیں بن سکتا۔ ہیچ حلوائی نہ شد استاد کار، کوئی مٹھائی بنانے والا کبھی بھی اپنے کام کا کاریگر نہیں ہو سکتا تاکہ شاگرد شکر ریزے نہ شد، جب تک کسی مٹھائی بنانے والے کی شاگردی نہیں اختیار کرے۔ اور مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد، مولوی اس وقت تک مولانا روم بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ شاہ شمس تبریزی جیسے فقیر کی غلامی نہ اختیار کر۔ اچھا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی سے نسبت کا یہ حال ہے، جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع میں آ جائے اس کی کیفیت کا عالم کیا ہے۔ میرے شیخ، میرے ہادی، میرے مرشد حضور بابا جی ابو انیس قدس سرہ العزیز نے فرمایا
جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا قال ہے، اس پر عمل کا اصطلاحی نام حال ہے۔ اسی طرح جو کچھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری صلاح و فلاح کے لیے فرمایا قال ہے، اس پر عمل کا اصطلاحی نام حال ہے۔ آپ جو کہتے ہیں قال ہے، جو کرتے ہیں حال ہے، اور یہ ازبر کر لیں کہ قال پر عمل کرنے ہی سے حال پیدا ہوتا ہے، اور کسی طرح نہ۔ جو اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلے گا، کیفیت اس کی بدلے گی۔ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے۔ ایک حدیث مبارکہ، ایک سنت بھی ہے، میں نے جو آیہ مقدسہ پڑھی ہے، بالخصوص رمضان مبارک کے عبادات میں سے روزہ ایک نمایاں کیفیت رکھتا ہے، پھر اسی کو تو گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا جا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن عظیم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا ایھا الذین آمنوا کے بابت کیا سونی بات بیان فرمائی۔ فرمایا جب قرآن عظیم میں فرمایا جائے یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا غفلت کو دور ہٹا، کیونکہ اب یا تو تیرا رب تجھے کوئی بڑا حکم دینے والا ہے یا تجھے برائی سے منع کرنے والا ہے۔ اب سستی نہیں دکھانی۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بات بیان فرمائی، آپ یقین جانیں۔ روزے سے بھی پہلے یا ایھا الذین آمنوا کے لفظ آ گئے، ہر قسم کے بہانوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ روزہ رکھنے سے کمزوری ہو جاتی ہے، میری جی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، 10 12 گھنٹے ٹی وی اور موبائل دیکھنے سے طبیعت خراب نہیں ہوتی، روزے سے ہو جاتی ہے۔ آپ یہ موضوع سننے کے لیے آئے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کو کیسے گزارا کرتے تھے، تو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان شد مئزرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابت تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رمضان داخل ہو جاتا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر مبارک کو کس لیا کرتے۔ آپ یہ موضوع سننے کے لیے آئے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کیسے گزارا کرتے تھے۔ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تو جہاں خربوں کی تعداد کے بعد کی بھی جو تعداد ہے نا، جو ہماری سمجھ میں نہیں، جہاں مخلوق کی عقل، اتنی مخلوق کی عقل ختم ہو جائے، وہاں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا آغاز ہوتا ہے۔ سرکار حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تو جو رمضان مبارک جس انداز میں گزارا کرتے تھے کہ خربوں لوگوں کی عقل اگر اس انداز کو اپنی عقل سے پرکھنا چاہے، اپنی عقل سے، تو ان کی عقلیں بالکل بیکار ہو کے رہ جائیں گی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہونا یہ چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کیسے گزارا کرتے تھے اس پر گفتگو ہونی چاہیے، اور سامنے والوں کو کہنا چاہیے کہ بھئی ہم نے کیسے گزارنا ہے۔ اصل بات یہ ہے، حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بابت تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دوسری بات بیان فرمائی، فرماتے ہیں رمضان مبارک داخل ہو جاتا، رمضان مبارک کی تکمیل تک میں نے حبیب علیہ السلام کو بستر پر کمر لگاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور آپ کیا کہتے ہیں جی کہ کیسے گزارا کرتے تھے؟ بتائیں مجھے، سبحان اللہ، بتائیں مجھے۔ اور جن کے لیے کل جہان کو سجایا گیا، جن کے سر پر شفاعت کا تاج سجایا جائے گا، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمتیں اور شانیں تو بڑی بڑی عطا ہوئیں، لیکن جو اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ سونیا ہم نے آپ کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا۔
تاج جو تاجدار ختم نبوت کا حضور اقدس اور عبادت کا عالم بھی ہے۔ رمضان مبارک کے داخل ہوتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک جو تھا نا وہ متغیر ہو جاتا۔ علماء نے علامہ صاحب علماء نے بڑی سونی بات لکھی، علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر حبیب علیہ السلام کا رمضان مبارک کے داخل ہوتے رنگ متغیر کیوں ہوتا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے کہ مجھے کوئی تکلیف یا عارضہ نہ آ جائے تاکہ اس برکت والے مہینے کی کسی بھی برکت والی ساتھ سے میں رہ نہ جاؤں۔ ہمارے والے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہاں بھئی روزہ کیوں نہیں رکھا، تو کہتا ہوں بس یار جاگ نہیں آئی۔ میرے استاد محترم قاری احمد الامینی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے تھے کہ ابا جی حضور فرماندے سن، کن کی بات کرتے تھے بھلا؟ مفتی امین الدین بدایونی علیہ رحمت، جن سے مفتی محمد حسین نعیمی صاحب پڑھے، ان کی بات کہتے جی ابا جی فرمایا کرتے تھے جو ان کے سامنے کہتا نا کہ جاگ نہیں آئی تو کہتے تھے کہ وہ پیڑیا اے نہ کیا کر، سحری والے تے کھوتے تے ٹگے بھی اٹھ پیندے نے۔ اتنی برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس میں جانور بھی اٹھ جاتے ہیں، تجھے جاگ ہی نہیں آئی۔ اچھا بھی ایک بندے نے مجھے منا لیا تو اس نے کیا بہادری کی؟ ایک بات کر رہا ہوں، اگر آپ لوگوں کو ایک شخص نے منا لیا کہ چلو ٹھیک ہے جی تسی سارے رل جو، اور ایک بندے نے کہہ دیتا کہ جی جاگ نہیں آئی تو تسی سارے کہو بھئی ایسی مان گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک روزہ فرضی جان بوجھ کر چھوڑ دیا نا، اگر ساری زندگی بھی اس کی قضا کرے تو اس ایک روزے کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتا۔ سانو منا کے کیڑی بہادری کی تھی اتنے عظیم ثواب سے؟ آپ ذرا غور کریں، اس معاملے میں یہ اتنا برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس معاملے میں آپ اپنی جو ہے نا اولاد کی تربیت کریں۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے تو پھر اس بات کو کرنا پڑے گا۔ روزہ آخر ہے کیا؟ لوگی معنی تو یہ ہے کہ کسی چیز سے رک جانا اور اسے ترک کر دینا۔ شرعی معنی ہے مکلف مسلمان ہو، بالغ کا، ثواب کی نیت سے، تو صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے باز رہنا، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ آپ کے گھر میں اگر سحری ہوتی ہے تو بہت اچھی۔ حبیب علیہ السلام بڑے شوق سے بڑے اسے برکت والا کھانا کہتے تھے، اور ہے تسحروا فإن السحور برکۃ۔ حبیب علیہ السلام نے فرمایا سحری کھایا کرو کہ سحری میں برکت ہے۔ سارے دن کے روزے کو اس سے قوت عطا ہوتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت سے قوت عطا ہوتی ہے، تراویح میں قرآن سننے سے قوت عطا۔ حبیب علیہ السلام کی یہ معمول ہے۔ اچھا آج ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے، اگر آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق رمضان المبارک کو گزارا، ایک شخص سحری میں انواع و اقسام کی نعمتیں کھاتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا کہ یہ سحری میں برکت ہے۔ اب تیسری بات اس میں بڑی کمال ہے، اور وہ ہر اس عمل پر اس کا اطلاق ہوگا کہ جو کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں کرے گا۔ حبیب علیہ کی صلاۃ والسلام نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فسادی فلہ مئۃ اجر شہید، جس بندے نے میری ایک سنت کو امت کے بگڑنے کے وقت زندہ کر دیا، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پورے رمضان مبارک میں
سحری کو اس نیت سے کار کے برکت ہے اور اس نیت سے کار کے میرے حبیب علیہ السلام کی سنت ہے، اور تجھے سحری میں نعمتیں بھی عطا ہوں گی، اللہ 100 شہیدوں کا ثواب بھی عطا کرے۔ اور آخری بات اس ضمن میں اگر آپ سن لیں تو جب آپ سحری کے لیے اٹھے نا اور آپ وضو کریں تو یہ آخری بات جو ہے نا یہ بالکل وہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ بہت سارے اعمال جو ہے نا ان میں بندہ کہتا ہے یار پتہ نہیں کون بخشا جاؤ، پتہ نہیں کیڑا جنت چ جاؤ۔ میں کہتا ہوں اس حبیب علیہ السلام کے دامن رحمت کو نہ تھامیں کہ جو جانتے ہیں کہ کون جنت، شاکی دور ہو جائے۔ اب یہ جو آنے والی سحری ہے اس میں جب آپ اٹھ کے وضو کریں اور کھانے پر بیٹھیں تو یہ آخری بات اس کے ساتھ اپنے ذہن میں رکھ کے ہر لقمے پر اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت فرمائی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت فرمائی جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آج تک بندہ مومن کو اپنی عزت کا پتہ ہی نہیں چلا جو اللہ نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا کی ہے کہ کھانے میں تو کھاوے، 100 شہیدوں کا ثواب بھی تو لوے، جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی تو لے، اور کیا چاہیے؟ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ ہمیں اسے سمیٹنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی مرضی کے مطابق نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق۔ حبیب علیہ السلام نیکی کی تلقین فرمایا کرتے رمضان مبارک۔ آپ صرف اتنا کر لے، اپنے گھر میں دیکھیں کوئی بی بی ہے، کوئی بچہ ہے جو روزہ نہیں رکھ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے ماذا تستقبلون وماذا تستقبلکم، فرماتے میرے صحابہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارا استقبال کر رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ شاید کوئی جنگ ہونے والی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے جب سوال پوچھ لیا، اب حبیب علیہ السلام نے کسی آنے والے کی خبر دینی ہے تو اس انداز میں دی، فرمایا تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارا استقبال کر رہا ہے؟ تو حضرت عمر نے عرض کی کہ سونیا کیا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے جو ہمارا استقبال کرے گی، ہم اس کا کریں گے؟ حبیب علیہ السلام نے فرمایا آتاکم رمضان شہر مبارک، اور فرمایا نا تمہارا استقبال رمضان کرنے والا ہے، تم رمضان کا استقبال کرو، یہ تو اتنا برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ساری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ وَيَحُطُّ الْخَطَايَا، میرا رب تمہاری ساری خطاؤں کو معاف کر کے تمہاری بخشش فرما دے۔ یہ وہ برکتوں والا، اپنے گھروں میں خدا را تلقین کریں۔ اچھا ہمارے ناراض نہ ہوئیے گا، ہمارے سب کا یہی حال ہے۔ آپ نے وہ پہلا والا بہت سارے بزرگوں نے دور دیکھا ہوگا، ہم 27ویں کی رات جب بچے ہوتے تھے نا تو بڑے شوق سے جاتے تھے، لیکن اپنی کھیس سے چادر بھی لے جاتے تھے۔ وہ گھر میں یہ کہہ کے جاتے تھے کہ ہم جاگنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھتے تھے بچوں میں مسجد میں بچے نکروں میں سو رہے ہوتے تھے چادروں میں، بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے بچپن کا۔ میرے اس لاہور کے ماحول میں 100 میں سے 99 بچے جو ہیں نا 6 7 8 سال کی عمر میں روزہ رکھتے ہیں، وہیں بچہ 18 سال کراس کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے ساری زندگی کے روزے بچپن میں رکھے۔ میں صحیح بات کر رہا ہوں؟ یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا ان میں سے آپ یقین جانیے اکثر کا، بلکہ میرے خیال کے مطابق یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے سب کا ہی روزہ ہے، لیکن وجہ کیا بنی؟ وجہ ہماری سستی بنی کہ یار جو بچہ بچپن میں روزہ نہیں چھوڑ رہا
کہ جس وقت سب سے زیادہ بندے کی چیزوں کی طرف طلب ہوتی، وہ آپ کا بچہ 18-20 سال میں جا کے کیوں؟ میرے ایک دوست تھے، میں اکثر یہ بات کرتا رہتا ہوں، وہ مجھے پوچھا کرتے تھے کہ یار مجھے اپنے نا بہنوئی کی سمجھ نہیں آتی، تو میں ان سے کہتا تھا کیا ہوا؟ وہ کہتا یار وہ بہنوئی میرا بڑا عجیب ہے، وہ سویرے بچیاں نہ لوٹ کے سیری بھی کردا ہے تے پھر 9 بجے پھر 2 پرونٹھے کھاندا ہے۔ تو میں ان سے نا دل لگی بڑی کرتا تھا، میرے دوست گجرات میں ہیں، بڑے چنگے بندے، میں ان سے دل لگی کرتا تھا، تو میں کہتا تھا جی صاحب وہ بڑے آپ کے جو بہنوئی ہے نا وہ بڑے سیانے ہیں۔ کہتے تھے کیوں؟ تو میں ان کو یہ حدیث سناتا تھا، تسحروا فإن السحور برکۃ، سحری کرو سحری میں برکت ہے۔ میں کیا وہ 2 دفعہ برکت لیندا ہے؟ وہ مجھے کہتے چل چپ کرے، 2 دفعہ 9 بجے کیڑی سحری ہوندی ہے؟ تو آپ ذرا خدارا اپنے گھروں کا خیال کریں، یہ جو 9-10 بجے آپ کے گھر میں سحری ہو رہی ہوتی نا سویرے، یہ نہیں، یہ مسلمانوں کے گھر میں اس کا کیا کام ہے؟ سہل ابن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا خوبصورت بات ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص ایک وقت کا کھانا کھائے تو آپ نے فرمایا کہ یہ متقین اعلیٰ درجے کے جو عارفین ہیں ان کا مقام ہے۔ کہا گیا اچھا اگر کوئی شخص 2 وقت کا کھانا کھائے تو فرمایا یہ صالحین کا طریقہ ہے۔ کہا اگر کوئی شخص 3 وقت کھانا کھائے، آپ نے فرمایا اس کا انسانوں میں کوئی کام نہیں ہے، اسے طبیلے میں جانوروں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آج ہمارا معمول بن گیا جی یہ ناشتہ ہے، یہ دوپہر کی روٹی ہے، یہ رات کی روٹی ہے، بلکہ بلا ضرورت۔ اور رمضان مبارک جیسا بابرکت مہینہ آ گیا، آپ یقین جانیے یہودی عیسائی جو ہے نا، جو ڈاکٹر ہیں نا میدوں کے، وہ لوگوں کو تلقین کرتے ہیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مسلمان 1 مہینہ جو ہے نا صبح صادق سے غروب آفتاب تک بھوکے رہتے ہیں، تم بھی بھوکے رہو، اللہ تمہیں صحت عطا کر دے گا۔ اور یہ سیرت کی جو مستند ترین کتب ہیں ان میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ ایک عیسائی طبیب تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لے کر کے جی میں مدینے میں یہاں رہنا چاہتا ہوں اور میں جو نا یہاں علاج کرنا چاہتا ہوں لوگوں کا، تو وہ بڑا عرصہ وہاں رہا۔ پھر اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اب اپنا سفر باندھنے والا ہوں، میرا یہاں کوئی کام نہیں ہے، اتنے عرصے میں میرے پاس ویسے تو بیماری تو اللہ کا امر ہے، لیکن میری نظر میں کوئی ایسا مریض نہیں آیا کہ جس پہ میں اپنے فن کا جوہر دکھاؤں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بیمار تو میں نے بڑی جگہ دیکھے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں میں ایک عادت بن چکی ہے، یہ اس وقت کھانا کھاتے ہیں کہ جب شدید بھوک اپنے انتہا کو پہنچ جائے، اور اس صورت میں بھی آدھی بھوک رکھ کے کھاتے ہیں۔ طبیب نے کہا اگر ایسے زندگی گزارتے ہیں تو بیماری تو اللہ کا امر ہے، پر یہ بیمار ہونے والے نہیں۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا، آپ یقین جانیں۔ حبیب علیہ السلام رمضان مبارک سے جو محبت فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک رمضان مبارک میں قرآن عظیم کا جبریل امین سے دور فرمانا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمول میں سے ایک عظیم معمول قرآن عظیم کو سننا اور سنانا۔ اب اس پر اگر آپ غور کریں، صرف اسی ایک بات پر، آپ میں سے جو دوست تراویح پڑھتے ہیں وہ اگر اس بات پر غور کریں کہ یدفع عن مستمع آیۃ من کتاب اللہ بل والدنیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن عظیم کی ایک آیت کو سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دنیا کی ایک بڑی مصیبت دور فرما دیتا ہے۔ اور میں نے پہلے کہا، حدیثیں میں سنا چکا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔
قرآن عظیم کا دور فرمانا، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن عظیم کی تلاوت سننا۔ بلکہ جو خوش نصیب تراویح میں قرآن پاک پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن عظیم کی ایک آیت کو پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دنیا اور آخرت کی ایک بڑی مصیبت دور فرما دیتا۔ تو حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے معمول میں رمضان مبارک میں قرآن عظیم کے ساتھ ساتھ ایک اور معمول رمضان مبارک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حبیب علیہ السلام نے اس کے بابت خود فرمایا، وَهُوَ شَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ حبیب علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما کر اسے جہنم سے آزاد فرما کر روزے دار جتنا ثواب عطا فرماتا ہے، روزے دار کے ثواب میں بھی کمی نہیں فرماتا۔ الفاظ آپ کو پتہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سخاوت کے بارے میں رمضان مبارک میں کیا آئے ہیں؟ روشنی کے بعد اگر دنیا میں سفر کرنے والی کوئی چیز تیز ہے تو وہ ہوا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بابت آتا ہے کہ رمضان مبارک آ جاتا تو آپ سخاوت کے ہوا سے بھی تیز دروازے کھول دیا کرتے تھے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا معمول ہوگا؟ رمضان مبارک کیسے گزارنا ہے آپ کو نہیں پتا؟ جو 4 قسم کی اللہ نے آپ کو نعمتیں دسترخوان پر دے دی ہیں تو اس میں سے تھوڑی تھوڑی اپنے ہمسایوں رشتہ داروں کی طرف بھیج، رمضان ایسے گزارنا۔ حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی تمہیں اتنا ہی ثواب ہوگا، تو صحابہ کرام کے دل میں یہ طلب آئی، ہم نے خود اپنے لیے مشکل بنائی ہوئی ہے، اگر کوئی شخص رمضان مبارک میں اسے کوئی اتفاق ہوا ہے آج سے 3-4 سال پہلے عصر کی نماز کے بعد، اگر اسے اتفاق ہوا ہے نا مدینہ کلونی کی سڑک پر جانے کا، تو جو شالیمار کی وہ دیوار ہے مدینہ کلونی کی آخری، اس سے تھوڑا سا آگے کی طرف جائیں نا تو وہ بھائی فوت ہو گیا، اس کو بابا ذوالفقار کہتے تھے، عاشق پلوان کے مزار پر جو ہے نا وہ بندہ رہتا تھا، اور داتا علی حجویری کا جو ہے نا وہ بڑا خادم تھے، اور ایک وہ میتوں کو جو ہے نا جدھر بھی اس کو پتہ چل جاتا مسلمان فوت ہوا ہے وہ بابا ذوالفقار غسل دینے پہنچ جاتا تھا۔ مجھے اس کی ایک بات اور بھی بڑی اچھی لگتی تھی، وہ غریب تھا، اپنی بساط کے مطابق روزانہ وہ جو سب سے سستی کھجور ہوتی تھی نا، سب سے سستی، وہ 2.5-3 کلو لے کے نا ایک شاپر میں، تو وہ کھڑا ہو جاتا، موٹر سائیکل گاڑی ٹانگا جو بھی گزرتا نا، وہ اگر ٹانگے میں 6 سواریاں ہوتی تو ٹانگے والے کے ساتھ وہ 7 کھجوریں دیتا تھا، وہ پانے جتنی مرضی سستی ہوئے جدوں روزے